نیلم اور علی کی کہانی۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کر دیں، شکریہ۔ نیلم ایک خوبصورت اور ہمدرد لڑکی تھی جس کی زندگی اچانک ایک بھاری آزمائش سے دوچار ہو گئی۔ علی نیلم کا شوہر ایک محنتی اور وفادار آدمی تھا جو اپنے خاندان کی فیکٹری اور کاروبار سنبھالتا تھا۔ نیلم کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا علاج نہ کرنے پر حالت سنگین ہو سکتی ہے۔ علی نے اپنی بیوی کے علاج کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فیکٹری اور گاڑی بیچ دی تاکہ نیلم کا علاج کسی مہنگے اسپتال میں ہو سکے۔ علی کی قربانی کے باوجود اس کی زندگی ایک گھٹن مرحلے میں داخل ہو گئی۔ وہ کنگال ہو گیا، لیکن اس کا دل اپنی بیوی کی صحت اور خوشی کے لیے بے حد بے چین تھا۔ نیلم کے علاج کے دوران علی کی محبت اور حوصلہ اس کی بیماری کے خلاف سب سے بڑی طاقت بنے۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق علی نے تمام وسائل صرف نیلم کی صحت یابی کے لیے استعمال کیے۔ ہر دن علی کی آنکھوں میں نیلم کی بھلائی اور صحت کے لیے دعا اور فکر کے اشک تھے۔ لیکن زندگی کے امتحان یہاں ختم نہیں ہوئے۔ نیلم کی صحت بہتر ہونے کے بعد علی کو ایک اور دھچکا لگا۔ نیلم نے علی سے طلاق لے لی اور ایک امیر شخص سے شادی کر لی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ علی اب اسے پہلے کی طرح راحت اور آسائش نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھ کر علی کے دل پر آسمان ٹوٹ پڑا جس کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ زبیر علی کے دوست اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ زبیر نے اپنے دل کی بات علی سے کہی، میں جانتا ہوں کہ تم سب کچھ کر چکے ہو، لیکن کبھی بھی اپنے دل کی طاقت اور محبت کو مت کمزور ہونے دو۔ نیلم کی بیماری کے دوران علی نے جو قربانیاں دی تھیں وہ صرف مالی نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنے جذبات، اپنی راحت اور اپنی خوشیوں کو بھی قربان کیا۔ علی نے سمجھا کہ محبت میں سب کچھ دینے کے بعد بھی انسان کبھی کبھار تنہا رہ سکتا ہے، لیکن اس کی قربانی بے معنی نہیں تھی۔ علی کے خاندان کے افراد ابتدا میں نیلم کے علاج میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن علی کی پختہ ارادے اور قربانی نے سب کو متاثر کیا۔ علی نے سب بھائیوں کو بلایا اور کہا، ہم سب کا سب اہم کام یہ ہے کہ نیلم کی زندگی بچائیں، باقی سب چیزیں بعد میں سنبھالی جا سکتی ہیں۔ نیلم نے علی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم نے سب کچھ کیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی بھی سنبھالو۔ علی نے جواب دیا، میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تمہاری خوشی اور صحت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور نیلم کی صحت بہتر ہونے لگی۔ علی کی قربانی نے اسے زندگی کی نئی قوت اور حوصلہ دیا۔ اس نے اپنی زندگی کے سب وسائل نیلم کی صحت کے لیے وقف کر دیے اور نیلم کو اپنی محبت کا حقیقی پیغام سمجھ آیا۔ نیلم کی بیماری کے بعد علی نے نہ صرف اپنے مالی نقصان کو برداشت کیا، بلکہ اس نے اپنی جذباتی کمزوریوں اور دل کے درد کو بھی سنبھالا۔ علی کی قربانی اور صبر نے ثابت کیا کہ اصل محبت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں ہوتی ہے۔ نیلم کی صحت یابی کے بعد علی کی زندگی پھر بھی پرسکون نہیں تھی۔ مالی وسائل ختم ہو چکے تھے اور علی نے جو فیکٹری بیچی تھی وہ اب دوبارہ خریدنا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن علی کا حوصلہ اور عزم اب بھی برقرار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ زندگی کی ہر مشکل کا مقابلہ کرے گا اور کبھی مایوسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ نیلم جو اب صحت مند ہو چکی تھی، علی کی قربانی اور محبت کو سمجھنے لگی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی کہ اب وہ علی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ علی کے دل پر یہ دھچکا بہت بڑا تھا، لیکن اس نے اپنی محبت اور صبر کو برقرار رکھا۔ اس نے نیلم کی خوشی اور صحت کو اپنی زندگی پر ترجیح دی۔ علی کے بھائیوں نے بھی علی کی قربانی اور نیلم کے علاج کے لیے کی گئی محنت کو سراہا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ علی کی مدد کریں گے تاکہ علی دوبارہ زندگی میں سنبھل سکے۔
علی کے چھوٹے بھائی عمر نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں بھائی، تم نے سب کچھ دیا، اب ہم تمہیں سنبھالیں گے۔ علی نے اپنے بھائیوں کی مدد سے چھوٹے پیمانے پر دوبارہ کاروبار شروع کیا۔ ابتدا میں مشکلات بہت تھی، لیکن علی کے عزم اور محنت نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے ایک نئی محنتی ٹیم بنائی اور چھوٹے کاروبار سے شروع کیا۔ ہر دن علی اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا اور نیلم کی یادیں اسے حوصلہ دیتی رہیں۔ نیلم علی کی قربانی اور صبر کو دیکھ کر اپنے دل میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سچی محبت صرف دولت اور آسائش میں نہیں بلکہ قربانی، وفاداری اور حوصلے میں چھپی ہوئی ہے۔ نیلم کے دل میں علی کے لیے احترام اور محبت دوبارہ جاگی، لیکن اب وہ فیصلہ کرنا چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں صحیح راستہ کیا ہوگا۔ علی کے کاروبار کی محنت کے دن لمبے اور مشکل تھے۔ ہر دن کی مشکلات، مالی دباؤ اور ماضی کی یادیں اسے تھکاتی تھیں، لیکن علی نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف نیلم کی خوشی اور صحت نہیں بلکہ اپنے خاندان کی عزت اور ساکھ بھی تھی۔ ایک دن علی کو معلوم ہوا کہ نیلم کے نئے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ نیلم کی زندگی میں اب وہ شخص بھی خوش نہیں رہ سکا۔ نیلم نے علی کی قربانی اور محبت کو دوبارہ یاد کیا اور دل ہی دل میں اس کی قدر کرنے لگی۔ نیلم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ علی کے پاس واپس جائے گی، لیکن علی کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ علی نے نیلم کے واپس آنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس نے اپنے دل سے کہا اگر نیلم واپس آنا چاہتی ہے تو میں اسے خوش آمدید کہوں گا، لیکن اب میں اپنی زندگی کی قدر اور اپنی محنت کو بھی سمجھتا ہوں۔ نیلم واپس آ گئی اور علی نے اسے دوبارہ اپنے دل میں جگہ دی، لیکن اس بار دونوں نے فیصلہ کیا کہ ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایمان، اعتماد اور قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا۔ علی نے نیلم کے لیے ایک نیا گھر بنایا اور اپنے بھائیوں کی مدد سے کاروبار کو دوبارہ بڑھایا۔ اس نے سمجھا کہ مشکلات اور آزمائشیں انسان کی اصل طاقت اور حوصلہ ظاہر کرتی ہیں۔ علی اور نیلم کی زندگی میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئیں، لیکن یہ خوشیاں اس بار محنت، قربانی اور سچی محبت کے ساتھ تھیں۔ نیلم نے بھی علی کی قربانی اور صبر کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اہم تبدیلی کی۔ اس نے اپنے دل سے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ علی کی عزت، محنت اور محبت کے لیے بھی زندگی گزارے گی۔ وقت گزرتا گیا اور علی اور نیلم نے اپنے کاروبار کو مزید وسعت دی۔ علی کی محنت اور قربانی نے اس کے بھائیوں اور خاندان کے افراد کو بھی سبق دیا کہ محبت، وفاداری اور صبر زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ نیلم اور علی کی زندگی کی کہانی نے سب کے دلوں میں یہ پیغام چھوڑا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی محبت، قربانی اور حوصلہ میں ہے۔ دولت، آسائش یا مقام عارضی ہے، لیکن سچی محبت اور ایمان ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر انسان صبر، قربانی اور محنت کے ساتھ آگے بڑھے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔